أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت مبارکہ میں دنیاوی زندگی، اس کی ناپائیداری کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے کی گئی کہ کھیتی جس کے لیے آسمان سے پانی برسا، اس سے وہ کھیتی سیراب ہوئی، قسم قسم کے پھل پھول اس سے نکلے، کسان جسے دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ اب تو ساری ضرورتیں پوری ہوں گی، لیکن اس کی نافرمانی کی وجہ سے رات یا دن میں ہمارا عذاب اس پر آیا، جس نے اس کھیتی کو یوں صاف کر دیا گویا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کے گھر کا تذکرہ ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یدعو، دعا فعل ماضی ہے، اس سے مضارع یدعو، یہ اصل میں یدعو تھا۔ آخر میں واو جب لام کا آخر میں آتی ہے تو اس کی حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے بلانا، اور اللہ بلاتے ہیں۔ الہ، اس کا معنی ہے طرف۔ دار السلام، دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، السلام سلامتی، اور اللہ تعالی سلامتی، یہ دار چونکہ مضاف ہے اس پر الف لام نہیں، السلام پر الف لام ہے تو یہ مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، سلامتی کا گھر۔ تو ترجمے میں اور اللہ تعالی سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سلامتی والے گھر سے مراد جنت ہے، تو اللہ تعالی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب جنت کا نام دار السلام کیوں ہے؟ کیونکہ جنت کے اندر ہر قسم کی سلامتی ہی سلامتی ہوگی، چین ہی چین ہوگا، کسی قسم کا دکھ، تکلیف، رنج و غم اور بیماری نہیں ہوگی۔ ایک تو سلامتی سے یہ مراد۔ دوسرا، جنت کو جو دار السلام کہا گیا وہ اس وجہ سے کہ وہاں جو بسنے والے ہوں گے اللہ تعالی کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ہمیشہ ان کو سلام پہنچتا رہے گا۔ اس سلام پہنچنے کی وجہ سے جنت کو دار السلام کہا گیا۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جنت میں جنتی جب کوئی خواہش ظاہر کرنا چاہیں گے تو اس خواہش کا کوڈ ورڈ وہ السلام ہوگا، السلام علیکم، یہ ان کی زبان سے اظہار ہوگا، تو جو دل میں ان کے ہوگا ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ لیکن وَيَهْدِي، اور رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ یہدی بھی فعل مضارع ہے، شروع میں یا مضارع کی علامت، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، یہدیو تھا، یا سے پیش کو ختم کیا گیا، ہدایت سے ہے، اور رہنمائی کرتے ہیں من، جو یا جس کی، یشاء، یہ بھی فعل مضارع ہے، شروع میں یا مضارع کی علامت، وہ چاہتے ہیں۔ یعنی جنت کی طرف دعوت ہر ایک کو، اور ہدایت کی طرف بھی دعوت ہر ایک کو، لیکن کس کے مقدر میں ہدایت اور ہدایت پر استقامت ہے؟ وہ اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے، اور وہ رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ کس طرف؟ آگے والے پیج پہ وہ دیکھیے گا، واللہ یدعو، اور اللہ تعالی بلاتے ہیں، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی،
اور رہنمائی کرتے ہیں من یشا جس کی چاہتے ہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. الی کا معنی طرف، صراط عربی میں راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا. اس سے مراد ایسا راستہ ہے جو جنت کو پہنچنے والا، جانے والا سب سے شارٹ کٹ ہو. اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. ایسا راستہ جو ان نیچے گہرائی اور چڑھائی سے بالکل صاف ستھرا ہو. یہ بھی کہا گیا کہ اس راستے سے مراد اہل السنہ والجماعہ، یعنی اہل سنت جو سنت اور نبی کی جماعت کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں. وہ والا راستہ یہی معتدل اور درمیانی راستہ ہے جس کے اندر نہ افراط ہے، حد سے تجاوز، اور نہ تفریط ہے، یعنی حد سے نیچے گرنا. کس کی طرف اللہ بلاتے، رہنمائی کرتے ہیں؟ سلامتی کے راستے کی طرف. واللہ یدعو اور اللہ تعالی بلاتے ہیں الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں من یشا جس کی چاہتے ہیں، جس کی وہ چاہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. چنانچہ اب دو گروہوں کا دعوت تو سب کو ہو گئی اور توفیق چلنے کی خاص خاص لوگوں کو ہوئی. اب آنے والی دو آیتوں میں دنیا، اہل دنیا میں وہ جو آخرت کو ترجیح دینے والے ان کا حال، اور جو دنیا کو ترجیح دینے والے ان کا حال ذکر فرمایا. پہلے آخرت کے طلبگاروں کا. للذین، یہ شروع میں لام حرف جر ہے، اس کا معنی ہے لیے. الذین اس میں موصول ہے جس کا معنی ہے جو لوگ. احسن یہ باب افعال سے ماضی ہے، احسن یحسن، اس کا معنی ہے نیکی کرنا. اور احسان اگر آپ اور انداز میں دیکھیں تو احسان ہے عبادت کا حسن. عبادت کا حسن کیا ہے؟ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کے سوال پر، جب جبریل نے سوال کیا نا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر اس طرح کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ والی کیفیت نہیں بنتی تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر وہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ کیفیت بنا لو کہ بالیقین اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی. یہ نیکی سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑی نیکی دنیا کے اندر ایمان ہے، یعنی جنہوں نے کلمہ شہادت کے ساتھ توحید اور رسالت کی گواہی دی، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ. جنہوں نے بلائی کی ان کے لیے بلائی ہے، اس بلائی سے مراد جنت ہے. وزیادہ اور ان کے لیے زیادہ بھی ہے، اس زیادہ سے مراد اللہ تعالی کا دیدار ہے، اللہ تعالی کی زیارت ہے. اور یہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت جنت میں کوئی نہیں ہوگی. چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث مبارک کو نقل کرنے والے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، رومی ہیں صہیب رومی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے نجات دے دی،
اس سے زیادہ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اس وقت اللہ تعالی اپنے اور جنتیوں کے درمیان سے حجاب اور پردے کو اٹھائیں گے، اور سب جنتی اللہ جل شانہ کا دیدار اور زیارت کریں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی، زیادہ سے یہی مراد ہے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے، یہ للذین کا ترجمہ احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی یا جنہوں نے نیکی کی، الحسنہ بھلائی ہے، مراد جنت، وزیادہ اور زیادہ ہے، اور کچھ اور ہے، مراد اللہ تعالی کا دیدار۔ اب ولا یرحق، راہی کا یرحق اس کا معنی ہے چڑھنا، چھانا، اور نہیں چڑھے گی، یہ جنتیوں کا تذکرہ، اور نہیں چڑھے گی اور نہیں چھائے گی۔ کیا نہیں چھائے گی؟ جن کو اللہ جنت میں بھیجیں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور نہیں چڑھے گی اور نہیں چھائے گی وجوہہم، ان کے چہروں پر۔ وجوہ یہ وجہ کی جمع ہے، عربی میں چہرے کو کہتے ہیں۔ ہم یہ اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے مجرور، ان کے، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر۔ کیا؟ قطر، قطر عربی میں سیاہی کو کہتے ہیں۔ دراصل حقیقت میں قطر وہ غبار ہے جس کے اندر سیاہی ہو، اور نہیں چڑھے گی اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر۔ قطر سیاہی، یہ بھی کہہ دیں کدورت، ولا ذلہ اور نہ ذلت، ذلت و رسوائی۔ تو قطر وہ غبار جس کے اندر سیاہی ہو، اور ذلت مراد حقارت، یعنی دوزخیوں کی طرح اہل جنت کے چہروں پر نہ غبار کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور نہ ہی ذلت ان کے چہروں پہ ہوگی، بلکہ ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اس سعادت مند گروہ میں شامل فرمائے۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، یہ مرکب اضافی ہے، اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے جس کا معنی ہے والے، الجنہ جنت، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ آپ یہ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں یہی لوگ جنتی ہیں، یعنی یہ جنتی ہیں، اور پھر جنت کے اندر کتنی دیر انہوں نے رہنا ہے؟ لا یرحقو، پیچھے والے پیج کا آخری لفظ، ولا یرحق، اور نہیں چڑھے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطر سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، یہی جنت والے ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ ہم فیہا، ہم وہ، ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر کے لیے، فیہا، اب یہ ہے جمع مذکر ہے تو یہ غلبہ دیتے ہوئے مردوں کو عورتوں پر، عورتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ فیہا، یہ ہا ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ اس جنت میں، خالدون، یہ خالدن کی جمع ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ اب ان کے لیے کبھی فنائیت ہوگی۔ یہ تو جن کے پاس، جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا۔ للذین، وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، احسنوا بھلائی کی، وہ لوگ جو کہ انہوں نے بھلائی کی، کیا ہے ان کے لیے؟ الحسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے، بھلائی سے مراد جنت، وزیادہ اور زیادہ ہے، مراد اللہ جل شانہ کا دیدار۔ ولا یرحق، اور نہیں چڑھے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطر سیاہی،
ولا ذلہ اور نہ ذلت. اولئک وہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم وہ سب فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اب آگے جب پیچھے جنتیوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اپنی منمانی زندگی گزاری تو ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا. جنہوں نے رب چاہی گزاری ان کا تذکرہ تو ہو گیا، جنہوں نے منمانی گزاری اب ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اور جو لوگ، یہ الذین اس میں موصول ہے اور جمع ہے. کسبو دیکھیے یہ ماضی میں جمع ہے، کسبا کسبا کسبو، اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا، کسب کمانا ہوتا ہے کمانا، اور جو لوگ انہوں نے کمایا. کیا کمایا؟ السیئات، یہ سیئتن کی جمع ہے، برائیوں کو کہتے ہیں برائیاں. اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیاں، اس کا با محاورہ کریں. اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، برے کام کیے سے مراد ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو. تو پہلے فرمایا جزاء سیئۃ، جزاء بدلہ، سیئۃ برائی کا، یہ جزاء مضاف ہے، سیئہ یہ اس سے مضاف الیہ ہے، برائی کا بدلہ، اس لیے درمیان میں کا آئے گا. بمثلھا برائی کا بدلہ، بمثلھا اسی جیسا، مثل کہتے ہیں جیسے کو. ہاں یہ سیئہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اس برائی جیسا، اس برائی مثل جیسا، برائی کا بدلہ اس برائی جیسا، یعنی برائی کا بدلہ برائی جیسا ہی ہوگا، برائی کے مثل ہوگا. کیا مطلب؟ اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ بدیاں کم کی اور زیادتی اس پر جو سزا ہے وہ ڈبل ملے، ایسا نہیں ہوگا. یہ ممکن ہے کہ برائیاں زیادہ کی ہوں اللہ سزا کم کر دے، یا بعض برائیوں کو اللہ بالکل معاف کر دے، یہ ممکن ہے، لیکن برائی سے زیادہ سزا نہیں ہے. جبکہ نیکی کا معاملہ ایک کریں تو 10 گنا اس کے اوپر اجر ملتا ہے. والذین کسبوا اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی، السیئات برائیاں، جنہوں نے برائیاں کی، جزاء سیئہ برائی کا بدلہ، بمثلھا اسی جیسا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. پیچھے جنتیوں کا تذکرہ تھا کہ ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں ہوگی. اب جہنمیوں کا تذکرہ، وَتَرْهَقُهُمْ اور چڑھ جائے گی ان پر یا چھا جائے گی ان پر. یہ ترحق بھی فعل مضارع ہے، چھا جائے گی ہم ان پر یا چڑھ جائے گی ان پر، ذلت رسوائی، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی ہوگی. اب یہ ایسی ذلت و رسوائی ہوگی کہ ما لہم نہیں ہوگا، ما کا معنی نہیں، لہم یہ دو لفظ ہیں، ایک لام یہ حرف جر ہے جس کا معنی لیے، ہم ان کے لیے. من اللہ یہ من ما مشابہ بھی لیسا ہے، یہ والا عربی میں اس کو کہتے ہیں ما مشابہ بھی لیسا، یعنی ایسا ما جو لیسا کے مشابہ ہے، اور لیسا عربی میں افعال ناقصہ میں سے ہے، اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب. تو ما بھی نفی کے معنی میں اور عمل میں اس کی طرح ہے. یہ من ما کے بعد جب حرف جر آتا ہے یہ زائد ہوتا ہے. من اللہ نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ اللہ تعالی سے،
ہاں یہ والا من نہیں، یہ آگے والا من یہ زائد ہے، یہاں اس کا ہم ترجمہ کریں گے، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ تعالی سے من عاصم، اس کا ترجمہ ہوگا کوئی بچانے والا۔ عاصم یہ اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے بچانے والا، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑے اور کوئی آ کے ان کو اللہ سے زبردستی چھڑا دے۔ کافروں کے لیے تو بالکل نہیں، یہ جو کہا نا پیچھے کسب السیئات، جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا، تو سب سے بڑی برائی تو کفر ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے، پھر برائی گناہ کبیرہ بھی ہے، کفر گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ بھی برائی ہے، تو جن کے پاس کفر ہوگا ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم، جن کے پاس کفر نہیں ایمان کے ساتھ گناہ کبیرہ ہوگا ان کی سزا کم ہوگی، ایک نہ ایک دن وہ وہاں سے نکل آئیں گے، اگر اللہ چاہے تو مغفرت بھی فرما دے، اور گناہ صغیرہ کی بھی اس سے کم، اور چاہے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور چڑھی ہوگی ان کے اوپر ذلت اور رسوائی، انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب ان کا حال کیا ہوگا؟ کأنما، یہ کأن حرف مشبہ بالفعل ہے، جب حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما مل جاتا ہے تو حرف مشبہ بالفعل کا جو لفظی عمل ہے، لفظی عمل کہ اسم کو نصب دینا، خبر کو رفع دینا، یہ ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے دیکھیں یہاں یہ فعل پر داخل ہے، حالانکہ یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے، ما، اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں، یہ اسی عمل سے روک دیتا ہے، تو کأنما کا ترجمہ گویا کہ، اغشیت، اغشا یغشی، اس کا معنی ہے ڈھانپنا، ڈھانکنا، اور یہ اغشیت اس سے ماضی مجہول ہے، گویا یہ کہیں گے گویا کہ ڈھانک دیے گئے، کیا ڈھانک دیے گئے؟ اغشیت یہ سارے حروف اصلی ہیں، گویا اس کا روٹ ورڈ ہے غین شین یا، کیا ڈھانک دیے گئے؟ وجوہہم، یہ اس کا نائب فاعل ہے، فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے اور مجہول کا نائب فاعل، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے، کیسے ڈھانک دیے گئے؟ قطع، کس چیز سے؟ ٹکڑوں سے، قطع، قطع یہ قطعتن کی جمع ہے، اور قطع عربی میں ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے ٹکڑوں سے، کس چیز کے؟ من اللیل، رات کے، گویا کہ ان کے چہرے رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے، مظلمہ، یہ اللیل عربی میں ذوالحال ہے، اور مظلمہ اس سے حال ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالحال مجرور کی حالت کو بیان کرے، مظلمہ کہتے ہیں اندھیری کو، درا حال کہ وہ رات اندھیری ہو، یعنی پھر ترجمے میں گویا کہ ان کے چہرے، گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں، یعنی یوں ان کے چہروں کے اوپر سیاہی ہوگی جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر چڑھا دیے گئے ہوں، جبکہ ایمان والوں کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا جیسے پیچھے جنہوں نے بلائی کی ان کے لیے کہا اصحاب الجنہ، اب جنہوں نے برائی اختیار کی، برائی سے مراد اعلیٰ درجے کی برائی کفر، اولئک، اب ان کے بارے میں کہا وہی لوگ، کیونکہ یہ مبتدا ہے اصحاب النار، یہ اولئک بھی معرفہ، اصحاب النار بھی معرفہ، اس لیے وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے، یا آپ یہ کہہ دیں
जहन्नुम वाले या दोज़खी हैं या जहन्नमी, कोई भी तर्जमा कर लें, सबका एक ही मतलब है। यहाँ कुछ लोग जो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का बुग़्ज़ अपने दिलों में रखते हैं, बुग़्ज़े सहाबा, वो मुआज़ल्लाह आम सादा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कि देखें, कुरान ने असहाबुन नार भी कहा और असहाबुल जन्ना भी कहा। इससे पता चलता है कुछ सहाबी जन्नती हैं और कुछ जहन्नमी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि ये असहाब का माना, इसका माना तो है वाला। जब इसकी निस्बत आग की तरफ होगी तो आग वाले, जब इसकी निस्बत जन्नत की तरफ होगी तो जन्नत वाले। लेकिन जब इसकी निस्बत होगी ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, असहाबुन नबी, तो इसका माना है नबी वाले। और वो जितने भी हैं जिनकी निस्बत प्यारे नबी की तरफ है सहाबी होने की, वो सब के सब जन्नती हैं, अहले ईमान यही नजरिया रखते हैं। अब जिनके अंदर आला दर्जे की बुराई होगी, हम वो लोग, फीहा, ये हा जमीर अन्नार की तरफ लौट रही है, और अन्नार ये अरबी के अंदर मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और वो लोग उस आग में या उस जहन्नुम में खालिदून, हमेशा रहेंगे। यानी अब आग में जाने के बाद उनको आग से निकाला नहीं जाएगा, उसमें हमेशा हमेशा वो रहेंगे। अब यहाँ हमारे यहाँ एक गुरोह गुमराह वो पाया जाता है, तो कहते हैं जी गुनाह कबीरा भी अगर कोई करेगा तो वो भी हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। और इस आयत से वो दलील पकड़ते हैं कि यहाँ कहा गया कसबुस्सय्यिआत, जिन्होंने बुराइयां की, और बुराई में तो गुनाह कबीरा भी आता है, बज़ाहिर इसी तरह है। लेकिन याद रखें, यानी उनका नजरिया ये कि जिसने गुनाह कबीरा किया, चाहे उसके पास ईमान है, वो भी हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। अहले ईमान का नजरिया इसके बरअक्स है कि जिसके पास ईमान हो, चाहे गुनाह कबीरा हो, वो एक ना एक दिन ईमान की बदौलत जन्नत में आ जाएगा। अब इसका जवाब क्या है कि यहाँ सय्यिआत, बुराइयों को और बुरे आमाल को कहते हैं। तो सय्यिआत में गुनाह सगीरा भी आ जाता है, तो फिर तो गुनाह सगीरा वाला भी अगर इस आयत से दलील पकड़ी जाए, क्योंकि उसने भी तो सय्यिआत का इर्तिकाब किया, वो भी हमेशा जहन्नम में होना चाहिए। हालांकि इसका दुनिया में कोई कायल नहीं, वो जो कायल है ना गुनाह कबीरा वाले, वो भी इसके कायल नहीं। इससे मालूम हुआ कि सय्यिआ से मुराद मुतलकन गुनाह नहीं है। फिर रहा मामला गुनाह कबीरा वाला, तो गुनाह कबीरा पर सजा है लेकिन कुफर से कम है। सबसे बड़ी सय्यिआ दुनिया के अंदर कुफर है, ये हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहना, ये कुफर वाली सय्यिआ के साथ खास है। और अगर गुनाह कबीरा वाला हो तो फिर खालिदून का माना लंबी मुद्दत उन्हें जहन्नुम में रहना पड़ेगा। देखिएगा अब एक एक लफ्ज का तर्जमा दोबारा। वल्लदीना, और वो लोग, कसबु, जिन्होंने कमाई, अस्सय्यिआत, बुराइयां, जज़ाउ सय्यिआ, बुराई का बदला, बिमिस्लिहा, उसी जैसा है, वतरहकुहुम, और उन पर चढ़ जाएगी या चढ़ेगी या छाएगी, जिल्लतुन, जिल्लत, मा लहुम, नहीं है उनके लिए, मिन अल्लाह, अल्लाह से, मिन आसिम, कोई बचाने वाला, कअन्नमा, गोया के, उग़शियत, ढांक दिए गए हों, छुपा दिए गए हों, वुजूहुहुम, उनके चेहरे, किस चीज से ढांक दिए गए हों, क़िताआ, टुकड़ों से, किस चीज के टुकड़े, मिनल लैल, रात के, कैसी रात, मुज़लिमा, अंधेरी, तारीख, उलाइका, वही लोग, अस्हाबुन नार, जहन्नुम वाले हैं, हम वो लोग, फीहा, उस जहन्नुम में, खालिदून, हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमें इस बदबख्त गुरोह से अपनी पनाह अता फरमाए।
اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں جو پیچھے تذکرہ ہے نا کہ جنہوں نے بلائیاں کی، للذین احسنوا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب مومن تھے، عادل تھے، جنتی تھے۔ اور آگے کسب السیئات، ظاہری بات ہے جنہوں نے آپ کے زمانے میں برائیوں کا ارتکاب کیا، اگر تو توبہ کی، اور صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے ہمارا کہ ان سے غلطی ممکن ہے، لیکن پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے مرنے سے پہلے، تو ان کے گناہ ایسے جیسے انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ لیکن جو برائی یعنی کفر کا ارتکاب کریں وہ صحابی نہیں، وہ تو ہے ہی دوزخی۔ اللہ ہم سب کو دوزخ سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔